السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کا اللہ ہم سب سے بے حد بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ باپ اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے ہمارے لیے فرما دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھ سے جب آنسو نکلتا ہے نا، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں، اللہ سے محبت میں، تو آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے نا، وہ تو اتنا سا آنسو اتنا طاقتور ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اللہ کو اس آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اتنا پسند ہے کہ اتنی بڑی چیز اس آنکھ کے آنسو سے بجھ سکتی ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سردیوں کا موسم چل رہا ہے، سردیوں کے موسم میں یہ 5 عبادتیں ہم کر کے اپنے لیے جنت میں بہت اونچا مقام، آخرت میں اپنے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو سردیوں میں اگر ہم کریں گے نا تو یہ ہمارے نام اعمال کو بھر دیں گے اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ 5 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ روزانہ نہ صحیح لیکن سردی کے موسم میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کچھ نہ کچھ اپنے نام اعمال میں درج کروانے کی کوشش کریں۔ پہلی عبادت ہے تہجد۔ ویسے تو تہجد کی نماز کا ویسے ہی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن سردی کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پر جو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے۔ سردی لگ رہی ہے، من چاہ رہا ہے بستر میں سونے کا، من چاہ رہا ہے لیٹے رہنے کا، لیکن وہ اٹھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کرنے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے پہ پیار آتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے نا، اللہ کو پیار آتا ہے۔ تو سردی میں ایٹ لیسٹ ہفتے میں، مہینے میں 1-2 مرتبہ تہجد کی نماز ضرور پڑھیے تاکہ اللہ کو ہم سب پر پیار آئے۔ دوسرا، فجر اور عشاء کی نماز۔ ویسے تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ عشاء کی اور فجر کی نماز ضرور جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اٹھیے۔ یہ فجر کی نماز میں اٹھنا اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، رزق میں برکت، دنیا میں پریشانیاں، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن۔ آپ اگر فجر اور عشاء کی نماز سردیوں کے موسم میں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تیسری عبادت ہے غریبوں کو پرانے کپڑے دے دینا۔ آپ کے سردی میں جو کپڑے ہوتے ہیں نا، آپ ریٹائر کرنے جا رہے ہو، کوئی جیکٹ ہے، کوئی کچھ ہے، گرم کپڑے جتنے بھی ہیں آپ کے جو آپ ریٹائر کرنے کی سوچ رہے ہیں، آپ ریٹائر کر دیجئے۔ اور وہ جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے، وہ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، بے سہاراؤں کو، جن کے پاس گرم کپڑے اچھے نہیں ہیں، آپ ان کو وہ کپڑے جا کر دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا کسی غریب کو دے دیتا ہے تو وہ کپڑا جب تک غریب استعمال کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس دینے والے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سردی کی بہت بہترین عبادت ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگ پرانے کپڑے کا پونچھا بنا لیتے ہیں، ویسے ہی پھاڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کسی غریب کو دے دو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے سردی کے موسم میں۔ چوتھا، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت، تہجد کا ٹائم ہو، آپ اٹھو، وضو بناؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں، اور جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں چند اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سردی کے موسم میں وہ اٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد۔ اللہ کو اپنے ان بندوں پہ پیار آتا ہے کہ دیکھو پوری دنیا سو رہی ہے، اور تہجد کے وقت میں نیند بھی بہت شاندار آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کو پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں اٹھ رہا ہے۔ اور یقین مانیے پھر اللہ وہ فیصلے فرماتا ہے کہ جب آخرت کے میدان میں ہم اور آپ اٹھیں گے نا تو پوری دنیا رشک کرے گی ہم پر، اوہ ہو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے ہمیں۔ اسی لیے سردیوں کے موسم میں تہجد کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ضرور کرنے کی کوشش کیجیے۔ 5ویں عبادت ہے دوسروں کا خیال کرنا۔
سردیوں کے موسم میں دوسروں کا خیال کیجئے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں. آپ کے یہاں گیزر لگا ہوا ہے, آپ نے کہہ دیا یا کہ بیٹا ایک آدھ بالٹی پانی گرم ہمارے یہاں سے لے جایا کرنا. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے سردیوں کے موسم میں کہ آپ دوسروں کا خیال کر رہے ہو. اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. دوسروں کا خیال کرنا کہ بھائی اس کے پاس پراپر لحاف ہے, پراپر گدے ہیں, سردی سے بچنے کا پراپر انتظام ہے. دوسروں کا خیال کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ 5 عبادتیں ہیں جو سردیوں کے موسم میں ہم اور آپ ضرور کرنے کی کوشش کریں. کم از کم پوری سردی میں 1-2 مرتبہ تو کر ہی لیں تاکہ ہم جیسے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.